حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اسی کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کیونکہ آپ اللہ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دن کا کھا کر پیٹ اپنا بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کتے کو جواب دیا، ذرا صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا گزشتہ روز کی طرح زمین پر گرا۔ مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے غصے میں آ کر کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، مکار ہے، ارے اندھے، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغے نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر مر گیا جہاں مالک نے بیچا۔ مالک نے اپنے نقصان ہونے سے بچنے کے لیے گھوڑے کو بیچ ڈالا۔ فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ بات بھی مالک سن رہا تھا۔ مالک اٹھا اور بازار جا کر اونٹ بھی بیچ آیا۔ اسی طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے روز دوبارہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، ارے تو کم وقت، جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک مجھے فریب دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھا لینا۔ مالک نے جب یہ بات سنی، اس نے خچر بھی جا کر منڈی میں فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا، اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئیں؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی بھی ہم جنس جھوٹ بولے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچائی جاتی ہے، لیکن اس شخص نے قضائے الہی کے راز سے باخبر ہو کر اپنا مال نقصان سے بچا لیا۔ اگر وہی مال اس پر صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال نقصان سے تو بچ گیا، لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا بھاگتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، میری دستگیری فرمائیے اور میرے حال پر رحم فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس خواہش کو چھوڑ دو کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نے نہیں مانا۔ اے عزیزم،
اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا خلاف فطرت ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ یہ قے اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ رستے میں ہی مر گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو مولانا روم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دیتے رہیے تاکہ بلائیں اور مصیبتیں آپ سے ٹل سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔